بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سامعین و ناظرین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ ایک رونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ہنر نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک رونے کا ہنر سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا پہلے سے انتظام کر رکھا ہوتا ہے، اور وہ ہستیاں ہوتی ہیں اس کے والدین، جو اس کے رونے کے ہنر کو سمجھتی ہیں، اس کی ضروریات کو سمجھتی ہیں، اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرتی ہیں۔ دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک یہ ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ والدین انسان کو ہر موڑ، ہر موقع، ہر غم اور ہر خوشی میں یاد رہتے ہیں، اور یاد رہنے بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملہ میں وصیت کر دی ہے، یہ تاکید کر دی ہے، احسان کی تاکید کی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور انسان کو بتا دیا کہ تمہیں اپنے رحم کے اندر 9 مہینے تک تمہاری ماں نے اٹھائے رکھا، تمہارا بوجھ برداشت کیا، ساری تکالیف برداشت کی۔ اگر تم ساری زندگی چاہو اس کی خدمت کرتے رہو تو تم اس کا حساب برابر نہیں کر سکتے۔ یہ والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید کا بیان کیا، اپنی عبادت کا بیان کیا، یہ اس قدر عظمتوں والے ہیں، بلند مرتبے والے ہیں کہ اللہ نے متصلاً وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں آج ہم اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک پاکستان کی ایک مشہور جانی پہچانی شخصیت، علمی اور روحانی شخصیت ہیں حضرت علامہ پیر سید فیصل حسین شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کے مشہور ثنا خوان جناب محمد طارق ضیاء صاحب۔ میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے والدین کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ والدین کی جو عظمت کا قرآن و حدیث میں ذکر ہوا ہے اس پہ مختصراً کچھ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ علامہ کیسر قریشی صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے، اس چینل کے ذریعے سے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اسلام کے اندر اللہ نے 2 پوشن رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حقوق اللہ میں جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں۔ جی دوسرا ہے حقوق العباد۔ جی جی۔ حقوق العباد میں جو بندوں کے حقوق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جن ہستیوں کا ہمارے اوپر حق ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ ہمارے والدین۔ بے شک۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف اور صرف خدا کی کرنی ہے، بے شک، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے اپنی عبادت کے متصل بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہمیں دے کر گویا رب نے ہمیں یہ بتا دیا، ریاست بعد میں ہے، سیاست بعد میں ہے، معیشت بعد میں ہے، استاد بعد میں ہے، پیر بعد میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن ہستیوں کا سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
من ارد والدیہ فقد ارد خالقہ ومن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ. یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. بالخصوص اگر جو ہمارے نوجوان ہیں، آج آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھا ہوئے لوگوں نے، ان کی اولاد نے. یہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ ماں باپ اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو امام الانبیاء کے اس فرمان کو ہمیں اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے. حضور نے فرمایا من ارد والدیہ فقد ارد خالقہ، فرمایا جس بندے سے اس کے ماں باپ راضی ہیں، فرمایا اس سے کائنات کا رب بھی راضی ہے. سبحان اللہ. فرمایا ومن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ، اور جس بندے سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا اس سے میں مصطفیٰ بھی ناراض ہوں، مصطفیٰ کا خدا بھی ناراض ہے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قریشی صاحب والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے. سبحان اللہ. والدین کی ناراضگی میں مصطفیٰ کی بھی ناراضگی ہے، خدا کی بھی ناراضگی ہے. بے شک. میں آپ کے چینل سے توسط سے میں نہیں سمجھتا اگر کوئی بندہ یہ پروگرام سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی جوان ہے جو ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے یا دور ہے، جی. یہ حدیث مبارکہ ہم لوگ یہاں سے لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اللہ. عمرہ کرنے کے لیے. کوئی بندہ بھی واپس آ کے یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ سند نہیں دے سکتا کہ اللہ نے اس بندے کے حج کو قبول کیا ہے، اللہ. اللہ نے اس بندے کے عمرے کو قبول کیا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن گارنٹی اور سند کوئی نہیں دے سکتا. بے شک. اب ماں باپ کا آپ مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، شان دیکھیں کہ دوائی لے کے دینا بات کی بات ہے، اللہ. ٹانگیں دبانا بات کی بات ہے، سر دبانا بات کی بات ہے. امام الانبیاء نے فرمایا صبح اٹھ باپ کے سامنے جا، صبح اٹھ ماں کے سامنے جا. اللہ. یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ، اللہ اکبر. ماں کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ. سبحان تو حضور اللہ. ملے گا کیا؟ فرمایا مسکرا کے دیکھنا تیرا کام ہے، اور تجھے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرنا مجھ مصطفیٰ کے رب کا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اسے 2 حج مقبول کا ثواب عطا. اگر کوئی 3 مرتبہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ کن گنتیوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، اگر کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ بھی ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھے گا اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی والدہ بھی، اس کا والد بھی اس سے راضی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا شام تک اللہ اس بندے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. اللہ. اگلی بات بڑی قابل غور ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے صبح کو، جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی والدہ بھی، اس کا والد بھی اس سے ناراض ہے، حضور نے فرمایا شام تک اس بندے کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات ہمارے لیے ایسا کہ والدین راضی ہیں تو گویا رب راضی ہے، رب راضی ہے. اور اگر والدین ناراض ہیں تو بے شک بندہ پھر عبادات کے اندر لوگوں کو دیکھنے میں اکثر آیا ہے گھر کے معاملات والدین سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، لیکن پھر نماز پڑھتے ہوئے اکثر لوگ پہلی صف میں نظر آئیں گے، مسجد میں بھاگتے ہوئے جائیں گے. تو اس کے متعلق آپ کو یہ بالکل بہت آپ نے اپنا یہ سوال انتہائی اہم ہے. اسی کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ابھی آپ نے سوال کیے میرے ذہن میں. یہاں تک ہمیں سرکار کی چوکھٹ پہ ایک شخص کا حضور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، یہ سارے معاملات جو حقوق اللہ جتنے بھی ہیں، جی. تو حضور نے فرمایا تو جنتی ہے، لیکن جنتی کے ساتھ سرکار نے شرط لگائی ہے. اللہ. حدیث فرمایا ہاں تو جنتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم ماں باپ کا فرمانبردار ہو، اللہ اکبر. ماں باپ کا بے ادب نہ ہو، ماں باپ کا گستاخ نہ ہو. گویا سرکار نے شرط لگا کے ہمیں بتا دیا عبادت اسی کی قبول ہوگی جس بندے سے اس کے ماں باپ راضی ہوں گے. اللہ اکبر. اگر جس بندے سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، قبلہ کوئی حصہ مجھے بتائیں، جس بندے سے خدا اس کا رسول ہی ناراض ہے تو اس کی عبادت کہاں قبول ہوگی؟ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں، بالخصوص اگر جوان ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ. آپ کھنگال کر دیکھیں، میں آپ کے چینل کی توسط سے چینل کر رہا ہوں، آپ کھنگال کر دیکھیں، بڑے سے بڑا بندہ کوئی دعویٰ کرے جی فلاں بندہ بڑا کامیاب ہے، فلاں بندے نے بڑی ترقی پا لی ہے، آپ کھنگال کر دیکھیں، آپ کو نتیجہ یہی ملے گا کہ اس بندے کے پیچھے یا تو اس کے باپ کی دعا ہے یا تو اس کے والد کی دعا ہے، والدہ کی دعا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کی شاہ صاحب، بڑی خوبصورت پیرائے میں آپ کی بات. میں یہاں چلتے ہوئے ایک سوال مزید اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا. یہی آج کل لوگوں کا مسئلہ ہے
لوگ عبادتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی کس پیر کے پاس جا رہا ہے، کوئی کس استاد کے پاس جا رہا ہے، کوئی کس معلم کے پاس جا رہا ہے، لوگوں کا گویا اپنی دعاؤں کے اوپر سے یقین اٹھتا جا رہا ہے کہ ہماری بھی تو رب ہمارا بھی ہے، ہماری بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ تو دعاؤں کے قبول ہونے کا والدین کی خدمت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ حدیث مبارکہ میں سمجھتا ہوں ہم دوڑتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، دیگر صوفیاء کے پاس جاتے ہیں، دعائیں چاہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں علامہ کیسر رشید صاحب آپ کی توسط سے مجھے بتائیں، ایک طرف والدہ کی بد دعا ہے، اللہ اکبر، ایک طرف پیر صاحب کی دعا ہے، آپ بتائیں زیادہ طاقت کس میں ہے؟ والدہ کی بددعا۔ اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کاش اگر ہم اس ایک حدیث کو سمجھ لیں، حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے، میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے، فرمایا جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ گارنٹی حضور دے رہے ہیں، سبحان اللہ، سند حضور سبحان دے اللہ۔ رہے ہیں۔ ہمارے یہ آستانہ علی موڑا شریف ہے، حضرت سلطان الاولیاء حضرت بابا قاسم بوڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے بات آ گئی کیونکہ ہم لوگ ماننے والے اولیاء کے، تو ہم نے اولیاء کا مقام تو بیان کیا ہے، مرتبہ تو بیان کرتے ہیں، کرامات تو بیان کرتے ہیں، لیکن پیغام اولیاء کیا ہے؟ سبحان اللہ، تعلیمات، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، وہ ہم بھول گئے ہیں۔ حضرت بابا قاسم موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مائی صاحب بھائی نے کہا جی حضور دعا فرمائیں میرے بیٹے کے لیے، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا مائی صاحبہ آپ خود دعا فرمائیں، تو انہوں نے بار بار اصرار کیا حضور آپ دعا فرما دیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ تو کمال کی مثال دے کے اللہ کے ولی نے انہیں بات سمجھائی، آپ دیکھیں انہوں نے کہا مائی صاحبہ آپ والدہ ہیں، اللہ آپ کا اور میرا دعا کرنے کا اتنا فرق ہے، آپ کے بیٹے کے لیے میں دعا کروں ویسا ہے جیسے لاہور سے کوئی چیز منگوا کر آپ کے بیٹے کو دینا ہے، اللہ جیسے لاہور سے کوئی چیز منگوا کر آپ کے بیٹے کو دینا ہے، اور مائی صاحبہ آپ کا دعا کرنا ایسا ہے جیسے گھر سے ہی کوئی چیز اٹھا کر آپ کے بیٹے کو دے دینا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب کتنا ڈیفرنس ہے، کتنا فرق انہوں نے بیان کیا کہ ماں باپ کی دعا کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور یہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور امام الانبیاء نے سند دی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان سے ہمیں یہ سند ملی ہے۔ سبحان اللہ، بالخصوص جتنے جوان ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، آئیں آپ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر بیٹھ جائیں، دیکھیں اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، میدان حشر میں بھی اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کا بڑا خوبصورت سلسلہ جاری ہے، ہمارے پاس نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں جناب محمد طارق ضیاء صاحب، آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، سبحان رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں، بے شک بے شک، ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں، اور ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت ہر خوب، ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، خیرات بٹ رہی ہے محمد
کے شہر میں سبحان اللہ سبحان اللہ خیرات بٹ رہی ہے محمد کے شہر میں. اور جانے کلام شیخ ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. سبحان اللہ کیا 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 ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑھی ہے سبحان اللہ محمد کے شہر میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں. اور مقطع اس کلام کا پیش خدمت ہے. روشن ہے جی کے نور سے دونوں جہاں ریا. سبحان اللہ روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریا. ایسی شمع جلی ہے محمد سبحان کے اللہ. شہر میں. سبحان اللہ بہت خوب. ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں. ماشاءاللہ سبحان بڑے ہی خوبصورت انداز میں بڑا خوبصورت کلام محمد طارق ضیاء صاحب آپ پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں عظمت والدین اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق جو احادیث میں تاکیدات نہیں ہیں ان پر گفتگو فرمائی. میں چاہوں گا کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں انسان کے رزق کے اندر جو برکت ہے اس کی عمر کے اندر جو برکت کے متعلق ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں. چونکہ آج کل ہر دوسرا تیسرا شخص یا تو وہ تنگ دستی کا شکار ہے اس وجہ سے پریشان ہے یا پھر اس کو یہ مسئلہ ہے کہ جی عمر میں برکت نہیں ہے. یہ تو تقریباً ہر دوسرا بندہ اس مسئلے کا شکار ہے جو اہل عقل ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے بوجھنے کی توفیق اور ہمت دی ہے وہ سوچتے ہیں اس بات پہ. تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. اس کا کیا تعلق ہے والدین کی خدمت کے ساتھ؟ دیکھیں آج کل بالخصوص یہ مسئلہ انتہائی بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت اہم سوال بھی یہ کیا ہے. ہر بندہ رزق کی تنگی کا بھی کہ مال کی تنگی ہے پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہر ہیں، دوسرا بندے ہر یہ دوسرے گلہ بندے گلہ شکوہ ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود اس کے بارے میں وظیفہ بتایا. ہم دوڑتے ہیں علماء کے پاس صوفیاء کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں، رزق کی تنگی ہے پریشانی ہے گھر میں برکت نہیں ہے مال میں عمر میں. تو وظیفہ آپ حضور خود بتا رہے ہیں تو آپ بتائیں ایک طرف کسی عالم دین کا بتایا ہوا وظیفہ ہے تو ایک طرف امام الانبیاء کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. سبحان تو اللہ. حضور نے فرمایا صحیح حدیث ہے سرکار نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کے اندر اس کی عمر کے اندر برکتیں پیدا فرما دے. اللہ آسان سا نسخہ ہے. کوئی لمبی چوڑی تسبیح نہیں پڑھنی کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں کرنے. آسان سا نسخہ امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر اللہ اس کی عمر کے اندر برکتیں پیدا فرمائے فرمایا وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. سبحان اللہ. کیا کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اللہ اس عمل کی وجہ سے
اس خدمت کی وجہ سے رب اس کے رزق کے اندر بھی، اللہ اس کی عمر کے اندر بھی برکتیں پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیسر قریشی صاحب، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 600 سال کی مسافت سے بندے کو جنت کی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر۔ 600 سال کی مسافت سے انسان کو جنت کی خوشبو آ جائے گی، لیکن امام الانبیاء نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جو بندہ ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ یعنی جو چیز ویسے 600 سال کی مسافت پہ ہو تو وہ اس کی خوشبو مہک اہل ایمان کو آ جائے گی، لیکن یہ اس مہک سے بھی محروم ہو جائے۔ جانا تو دور کی بات ہے نا، انٹری تو دور کی بات ہے، فرمایا وہ خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکے، گویا رب یہ چاہتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے۔ یعنی یہ 600 سال کی مسافت سے بھی زیادہ دور اس کو جنت سے رکھا جائے گا دور۔ اللہ۔ اب زمانہ نبوی میں سرکار کے سمجھانے کے طریقے پہ قربان جاؤں، آج اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے، اللہ نہ کرے، وہ صحابی ہیں، حضرت علقمہ حضور کے صحابی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات ان سے کروایا گیا یہ کام تاکہ اس امت کے لیے ایک پیغام ہو جائے۔ جی جی۔ تو حضرت علقمہ دیکھیں، نزع کا وقت ہے، زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اللہ۔ صحابہ دوڑے برگاہ مصطفیٰ میں، دہلیز مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ علقمہ نزع کا وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو، تو حضور خود آئے، امام الانبیاء نے فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے، بلاؤ۔ اللہ۔ والدہ کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی آپ اس سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ناراض ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ انہیں معاف، انہوں نے کہا حضور زمانہ جاہلیت میں اس نے مجھے اتنے زور سے تھپڑ مارا تھا میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، اللہ میں کیسے اسے معاف کر سکتی ہوں؟ اللہ۔ آج ہماری معاشرے میں حالت یہ لوگ، ہم آئے روز آپ دیکھیں نیوز میں سنتے ہیں، کوئی بندہ والد کو گھر سے نکال رہا ہے، کوئی والدہ کو گھر سے نکال رہا ہے، کوئی باپ کا غریبان پکڑ رہا ہے، کوئی آگے سے اونچی آواز سے بول رہا ہے، کوئی کہتا ہے ابا آپ کون ہیں، آپ تو پچھلے زمانے کے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابا کو نہیں پتہ تو بیٹے کو سب کچھ پتہ ہے۔ جی۔ تو اب یہ زمانہ نبوی میں یہ معاملہ پیش آیا، قربان جاؤں حضور کے سمجھانے کے طریقے پر بھی، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں آج اگر کسی کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو کون سمجھائے گا؟ جی جی۔ تو سرکار نے فرمایا آپ اسے معاف کر دیں، انہوں نے کہا میں نہیں معاف کروں۔ حضور نے فرمایا لکڑیوں کو لاؤ، گٹھا کرو، آگ جلاؤ، علقمہ کو اٹھاؤ، آگ میں پھینک دو، جلا دو۔ اب ماں دیکھیں نا، اللہ۔ لائیں کوئی ایسی مثال، لائیں پیار کی کوئی ایسی مثال، لائیں کوئی ایسی وفا، تو ماں فوراً تڑپ کر بولی، انہوں نے کہا حضور میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اللہ۔ تو وہاں تو اسے پھر جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں کیا اس کو جانا پسند کرتی جائے جہنم جانا؟ اس نے کہا حضور میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ادھر والدہ نے معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان کے اوپر فوراً کلمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نزع کا وقت ہے، آپ اندازہ لگائیں وقت نزع ہے، اس وقت تو حضور تھے۔ جی۔ سرکار آج اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو وہ کدھر جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں مرتے وقت قبر میں، حشر میں، میدان محشر میں آپ کو کامیابی ملے تو آپ ماں باپ کا ادب کریں، حیا کریں، اللہ اکبر۔ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر بیٹھ جائیں، دیکھیں اللہ آپ کو مزید برکتیں بھی عطا فرمائے گا، عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو ترقیاں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، بڑے خوبصورت پیراہے میں آپ نے بات کی۔ میں چاہوں گا چونکہ اب وقت مختصر رہ گیا ہے، آخر میں والدین کی نافرمانی کا ایک تو یہ وبال آپ نے بیان کر دیا کہ انسان کا جو ہے وہ دم رخصتی، دم واپسی، اس کا ایمان بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے جو والدین کے بے ادب اور گستاخ کے، یا پھر مزید جو اخروی جو جہاں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض روایات میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، وہاں بھی یہ محروم رہتے ہیں، تو اس کا جو وبال ہے اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ ترغیب و ترہیب کے اندر ہمیں ایک روایت ملتی ہے، ہمارے محدثین نے اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قبرستان میں ہم گئے تو عصر کے ٹائم قبر سے ایک مردہ باہر نکلتا ہے اور وہ گدھے کی طرح چیخ و پکار کرتا ہے، اس کی شکل بھی گدھے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم حیران اور ششتے رہ گئے، اللہ نہ جانے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا قبرستان کے کونے میں ایک بڑھیا تھی، ہم نے جا کر اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ تو یہ بندہ قبر سے باہر نکل کے کیوں گدھے کی طرح چیخ و پکار کر رہا ہے، رینگتا ہے؟ تو بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جا، اس نے کہا یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یہ معاملے کے ساتھ کیوں پیش ہے؟ تو اس نے کہا یہ بیٹا ہر وقت شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا، گھر جب آتا تھا میں اسے سمجھاتی تھی بیٹا یہ پورا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے، تو چھوڑ دو۔ ایک دن یہ نشے میں تھا تو میں اسے کہا چھوڑ دو اسے،
اس نے زور سے مجھے تھپڑ مارا اور کہتا ہے اماں چپ کر، روزانہ تو گدھے کی طرح رینگتی رہتی. اللہ اللہ. کہتی ہے کہ اسی دن اس شخص کا اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، چلا گیا. اللہ. کہتے ہیں وہ دن اور یہ دن روزانہ اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ قبر سے باہر نکلتا ہے، گدھے کی طرح رینگتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، پھر واپس قبر میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. بس آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ ماں باپ کا بے ادب ہے اور گستاخ ہے، گویا اسے قبر بھی جگہ نہیں دیتی. اللہ. یعنی اس نے ماں کو یہ کہا فقط ہاں زبان سے کہا کہ تم گدھے کی طرح بولتی ہو، ہنہناتی ہو، تو اب مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ. صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر، بلکہ با کتب حدیث کے اندر تو یہ تو تھوڑی تفصیل کے ساتھ حدیث آئی ہے. سرکار نے سابقہ امتوں کے ایک ولی حضرت جریج، ان کا واقعہ حضور نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی، مجھے اجازت دیں تو میں ایک دوسرے شہر میں جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں. وہ دوسرے شہر میں چلے گئے، والدہ نے اجازت دے دی. درخت کے اوپر انہوں نے ایک کوٹھری بنائی ہوئی تھی، جی. وہاں دن رات وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ. والدہ کو کوئی کام پڑ گیا، ان سے ملنے کے لیے گئی تو نیچے سے آپ نے آواز لگائی یا جریج. اب وہ سوال کا جواب نہ دے سکے، نیچے سے والدہ آواز لگا رہی یا جریج. وہ کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی، اللہ ادھر میری والدہ، ادھر تیری نماز. اب اس دور میں علامہ قریشی صاحب نماز میں آپ بات کا جواب دے سکتے تھے جی صاحب کا، لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکے. جی. دوسری دن پھر والدہ نے آواز لگائی، پھر یا ربی امی و صلاتی، پھر نہ جواب دے. تیسرے والدہ تڑپی، اس نے کہا میں تیسرا دن یہاں چکر لگا رہی ہوں، یہاں اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی گندی تہمت میں نہ مبتلا ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ. لو تو وقتی کچے کانوں کے آپ کو پتہ ہے وہ ہوتے ہیں عقیدت بان بس. تو ایک عورت تھی، وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. تو لوگوں نے کہا تو یہ تہمت جریج کے اوپر لگا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جریج کا ہے. اللہ. اب صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورت آئی، اس نے کہا جی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جریج کا ہے. لوگ آئے کچے کانوں کے مالک، انہوں نے ڈنڈے اٹھائے، وہ اس کی ساری عبادت خانہ توڑ دیا، جریج کو مارا پیٹا. اس نے کہا مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دے دو. دوڑے والدہ کی چوکھٹ پہ، اماں تو نے جو بات کہی تھی وہ سچ ہو گئی. اللہ. اللہ. 1 منٹ میں ولایت ساری چلے گی. اللہ. ماں کا بات کا جواب نہ دے کر. جی. اچھا تو ماں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اس کام میں ملوث تو نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر میں نہیں. تو انہوں نے کہا جا بیٹا اللہ کرم فرمائے گا، میں تجھے معاف کرتی ہوں. اب واپس پلٹے. آپ دیکھیں ماں کی بد دعا اور دعا جو آپ نے سوال کی ہے اس جی. میں کہتا ہوں یہ سب سے آپ سمجھ لیں کہ نچوڑ ہے گفتگو کا. جی. تو واپس پلٹے، انہوں نے کہا جی بتاؤ میں نے اس عورت کے ساتھ کہاں بدکاری کی ہے؟ اللہ اکبر. تو عورت نے کہا جی وہ جو سامنے درخت ہے اس درخت کے نیچے. امام بخاری اور امام نبھانی نے آگے اس حدیث کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریج اس عورت کو پکڑا اور اس درخت کے نیچے لے گئے. اللہ. آپ نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر ہلایا. اللہ. بتا کیا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے؟ تو امام نبھانی لکھتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم درخت کی ہر ٹہنی سے یہ آواز آ رہی تھی اللہ. کہ جریج بے گناہ ہے اور اس کا جو باپ ہے جریج نہیں ہے بلکہ وہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرانے والا، وہ اس بچے کا باپ ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ آگے چل کے بعد مفسرین نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ جو پیٹ میں بچہ تھا اس بچے کی ولادت بھی ہو گئی تھی. اللہ. امام حضرت جریج نے اس بچے کے ناف پہ ہاتھ رکھا اور دیکھیں اب ماں کی دعا، فرمایا بتا تو کس کا بچہ ہے؟ اللہ. تیری رگوں میں کس کا خون ہے پتا؟ تو بچہ بولا 1 دن کا بچہ بول کر کہنے لگا، اس نے کہا جریج میرا باپ نہیں ہے، وہ ایک چرواہا جو بکریاں چروانے والا ہے وہ میرا باپ ہے. اللہ اکبر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کا ولی ماں کی بد دعا سے نہیں بچ سکا تو میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے پھر. اللہ. تو اس لیے نوجوانوں سے میں بالخصوص مخاطب ہوں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے خدا رہا اگر ماں باپ دیں بعض لوگ کہتے ہیں والد صاحب ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہمیں ناگوار کر سکتے. وہ بھائی آپ دوستوں کو بھی تو معاف کر دیتے. بعض دوست کو یار دوست ہے ٹھیک ہے معاف، بھائی دوست کو معاف کر سکتے تو والد کو معاف نہیں کر سکتے. اللہ. وہاں اگر عزت اللہ دے نہ دے تو والد کی تو بات کو آپ آگے پیچھے کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، گفتگو کا بڑا خوبصورت سلسلہ جاری تھا. وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں. میں اپنے دونوں مہمانوں کا علامہ پیر سید فیصل حسین شاہ صاحب کاظمی اور محمد طارق ضیاء صاحب، آپ دونوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا. ناظرین کرام،
ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک پیغام، جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور رسول اللہ کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خالق تب ہی راضی ہوتا ہے جب بندے سے اس کے ماں باپ راضی ہوں۔ اور میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر حدیث کا مفہوم کہ یہ تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں، چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ، چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم کے حقدار بن جاؤ۔ ہم نے اپنے والدین کی عزت، قدر اور ان کی خدمت کرنی ہے، ہم نے جنت کا حقدار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق بخشے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Ramadan